بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، ساری دنیا کے مسلمانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج فرانس میں میرے اور آپ کے اور اس پوری کائنات کے محبوب ترین ہستی، فخر کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی جا رہی ہے۔ گستاخانہ خاکے حکومتی سرکردگی میں پہلی دفعہ کسی ملک میں حکومتی سرکردگی میں شائع کیے جا رہے ہیں۔ ان کا وزیر اعظم ان کی کھل کر سپورٹ کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے غیرت مند مسلمانوں، عیسائی اور یہودی شروع سے ہی مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی سوچ لیے ہوئے ہیں۔ عربوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کی غلامیوں کا پٹے کو اپنے گلے میں مستقل طور پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے، اپنی اکنامکس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے پٹے کو، غلامی کے پٹے کو اپنے گلے میں ہمیشہ کے لیے طور پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مگر یہ ان کی بھول ہے۔ یہ کبھی بھی اس سے نہ ان کی معیشت مستحکم رہے گی، محفوظ رہے گی، نہ ان کا مال محفوظ رہے گا۔ یہ ایک دن اس کو بھی کھا جائیں گے۔ لیکن جن مسلمانوں نے ان کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کی، آپ کے سامنے لیبیا کی مثال ہے، عراق کی مثال ہے، شام کی مثال ہے، انہوں نے ان کو انتہائی زیادہ کمزور ترین کر دیا، ان کو کھنڈرات بنا دیا تاکہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ فرانسیسی وزیر اعظم جو گستاخانہ خاکوں کے ساتھ کھڑا ہے، یہ صرف ہماری غیرت چیک کرنے کے لیے ہے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی کوئی غیرت ہے یا بالکل مر چکی ہے، ابھی بھی مسلمانوں میں کوئی آواز اٹھانے والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری غیرت کو چیک کرنے کے لیے ہے کہ مسلمانوں کی غیرت کو ہم نے کہاں تک پہنچا دیا۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، ساری دنیا کے مسلمانوں، ان کو یہ جرأت کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نکال دیا ہے۔ ہم نے اپنے معاشروں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ہم نے اپنے ملکوں کو اپنی خود غرضی میں آ کر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی سوچ کو اپنے 6 فٹ کے ڈھانچے کے اندر قید کر لیا ہے۔ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میرے 6 فٹ کے ڈھانچے یا میرے گھر کے لیے اچھا ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا اسی کی بدولت ہمارے ملک، ہمارے معاشرے تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم معاشی طور پر ہم بدحال ترین ہو گئے، ہم دنیا میں کمزور ترین ہو گئے۔ اسی کا ہی ثمر ہے کہ آج جس کا جی چاہتا ہے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے بے خوف و خطر جاری کرنے کی ہمت دکھاتا ہے۔ اس کی وجہ ہماری کمزوری ہے۔ ایک تو ہمیں خود مضبوط ہونا پڑے گا، اپنے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ، اپنے ملکوں کو ایک فلاحی اسلامی ریاستوں میں تبدیل کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروباروں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے حوالے کر کے اللہ کے دین کو دنیا میں مضبوط کرنا ہوگا۔ دوسرا، ہمیں فوری طور پر ہمیں اپنے حکمرانوں کو یہ ترغیب دینی چاہیے، ان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ہمیں خود ابھی فوری طور پر ہمیں فرانس کو سبق سکھانے کے لیے ہمارے استعمال میں جتنے بھی فرانس کی پروڈکٹ ہیں سب کا بائیکاٹ فوری طور پر کر دے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر فرانسیسی درآمدات اور برآمدات جتنی بھی ہیں سب کو روک لے۔ ہلکے پھلکے جو مالی فائدے ہیں وہ قوموں کی عزت پہ بھاری نہیں ہوتے۔ فوری طور پر
عارضی طور پر فرانسیسی سفارت خانے کو فوری طور پر بند کیا جائے جب تک ان کو احساس نہ ہو جائے۔ اپنی طاقت کا مسلمانوں، ساری دنیا کے غیرت مند مسلمانوں، کھڑے ہو جاؤ اپنے نبی کی حرمت کے ساتھ، اپنے دین کی حرمت کے ساتھ۔ ان کو احساس دلا دو کہ ابھی ہم زندہ ہیں، غیرت مند ہیں، ابھی ہم مضبوط ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آپ اپنی حرمت کے لیے، اپنے دین کی حرمت کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو ان قریب آپ کو بھی کچل دیا جائے گا، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، پہلے ہی دہانے پر ہیں، مزید ہو جائیں گے۔ اپنی زندگیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لا کر اپنے معاشروں کو، اپنے ملکوں کو مضبوط کرو، اور ان عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے جو تمہاری غیرت کا امتحان لے رہے ہیں، مضبوط سی پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے دین کا اچھا چاہنے والوں کی حفاظت کرے اور ان کو مضبوط کرے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوط کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے اندر احساس کو بیدار کرے۔